ثابت تھوکو اہل سنت آج اٹھیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکے۔ جب تم آخری نہیں بنا سکتے تو پہلے کو بنانے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ جس کتاب سے تم تیاری کر کے آتے ہو وہ بھی جاہل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس مفتی کو جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، نام نہاد یا علامہ کا ٹائٹل اپنے آپ کو دیتا ہے، تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ دیکھیں، جب آپ کسی شیعہ کتاب سے استدلال کریں گے تو اس سے پہلے کہ آپ استدلال کریں وہ روایت کہ جس روایت سے آپ استدلال کریں اپنی سنی کتابوں میں ڈھونڈیں، تاکہ آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلے بھی آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، پہلے بھی آپ کچھ روایات پر جو آپ نے شیعوں کی کتابوں سے نکالا تو وہ خود وہ آپ کی کتابوں سے نکل آئی ہیں۔ اب آپ نے اپنے وہی حرکت آپ نے چونکہ چھوڑی نہیں، چونکہ پڑھتے تو آپ ہیں نہیں، کسی اور کتاب سے جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہیں، وہ بھی آپ کی طرح جنہوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں ہے، انہیں کتاب لکھی ہے، وہیں سے آپ پڑھ لیتے ہیں، وہیں سے آپ آگے کہتے ہیں ہاں یہ دیکھیں شیعہ کتابوں میں یہ فلاں بات موجود ہے، حالانکہ تمہیں پتہ ہی نہیں یہی حدیثیں تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یعنی پہلے بھی میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حدیثیں تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں، لیکن تم آگے کہتے ہو کہ اوہ بس یہ شیعہ کتابوں سے لے کے کیا تیر مارا ہے انہوں نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعہ کتاب کی جو روایت ہے وہ روایت آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی روایت پڑھیں گے تو روایت کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ دوبارہ ڈبل رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک تو یہ کہ تمہاری کتابوں میں بھی روایات ہیں، یہ آپ کو رسوائی کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ وہ روایت شیعہ کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، کیا اس نے تیر مارا ہے۔ دوسری بات ہے کہ روایت کا معنی مفہوم ہی تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ڈبل رسوائی کا سامنا کرنا تمہیں پڑا ہے۔ اور ابھی دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پچھلے دفعہ بھی یہی ہوا کہ ابھی تک وہ اپنی ویڈیو میں کوئی جواب بھی نہیں دیا، پتہ نہیں کہ تحریر لے کے وہ بھی اپنی طرف سے کہیں سے کاپی کر کے جو ہے وہ لگائی ہے، جبکہ معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پچھلے اس میں بھی نہیں تھا، اب اس روایت بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، انہوں نے بحار الانوار سے ایک روایت نقل کیا، اگر اسکرین پہ آ جائیں، یہ بحار الانوار کے یہاں پہ موجود ہیں، بحار الانوار اگر اسکرین پہ آ جائیں، یہ بحار الانوار سے انہوں نے لگائی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو جو سو کالڈ ہے علامہ منیر عباس چشتی فلاں و فلاں، انہوں نے یہاں پہ یہ پوسٹ کی ہے، یہ بحار الانوار سے لگائی ہے روایت۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ اب یہی بات جو ہے نا میں تمہاری کتابوں سے نکال لیتا ہوں، تھوک تھوک شاید آ جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ یہاں پہ چونکہ معنی کو صحیح نہیں سمجھتے نا، اس لیے یہاں پہ پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ 12ویں کب آئیں گے؟ یہ بھی میں یہی روایت آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ تب تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک شیعہ ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکنے نہ لگ جائیں۔ یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکنے نہ لگ جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیے، یہ بحار الانوار سے انہوں نے لگائی ہے روایت، امام حسن کی روایت انہوں نے لگائی ہے، سمعت حسن ابن علی لا يكون الامر الذي ينتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ امام کے ظہور، 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور تب ہوگا جب تم ایک دوسرے سے براءت کرو گے، جب تم ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، جب تم ایک دوسرے کو کذاب کہیں گے، یعنی ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے، ایک دوسرے کی قدر و قیمت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، حالت یہ آئے گی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کروں، اس کا کیا معنی ہے کہ ایک دوسرے کے وجوہ پر تھوکیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی مولوی تمہارے سنی کتابوں سے ابھی پیش کر رہا ہوں، یہ بھی تمہارے سنی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں یہ روایت ابھی آپ کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں، پھر یہی بات وہاں کریں۔ پھر یہی ایک تو پہلے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے بھیجنا ہے، امامت اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے ہاں تو یہ نظریہ نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں تو کیوں آپ لوگ جمع نہیں ہوتے، امام مہدی کو کیوں معین نہیں کرتے، کیوں اعلان نہیں کرتے؟ تم کہتے ہو شورا کے ذریعے سے ہیں، اجماع کے ذریعے سے ہیں، فلاں کے ذریعے سے ہیں، اہل حل و عقد کے ذریعے سے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو جس کے ذریعے سے وہ بھائی جو طریقہ اپنانا ہو تو تمہارے ہاتھوں میں ہے نا، اللہ کی طرف سے تھوڑی ہے، تو جمع ہو جائے نا، امام مہدی کو معین کریں۔ یہ تو ہم کہہ کے تھک گئے ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، دوسری طرف سے امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ بھیجے گا، تو خود معین کریں امام مہدی کو۔ پہلی بات تو یہ ہے تاکہ آپ کو کچھ بھی ضرورت نہ پڑے۔ اب اہل حل و عقد کے ذریعے سے ہو، شورا کے ذریعے سے ہو، اجماع کے ذریعے سے ہو، جس کے ذریعے سے بھی ہو، بھائی جو طریقہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے معین کریں تاکہ رافضیوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے، دنیا میں بھی عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے۔ لیکن نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کر نہیں سکتے، یعنی آخری پہ آ جاتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی کو اللہ بھیجے گا، پہلے کو معین کرنے میں یہ خود آ جاتے ہیں، اہل حل و عقد و فلان ہو، شورا ہو، یہ اور وہ، پہ سارے طریقے وہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ جب تم آخری نہیں بنا سکتے تو پہلے کو بنانے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ اچھا اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ روایت، جس روایت کو آپ اپنے اس پہ لگا کے پوسٹ لگا کے اس کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اب یہ روایت میں تمہاری کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب الفتن دیکھیں جی، یہ کتاب الفتن آپ دیکھیں، یہ تمہارے حافظ پتہ نہیں ابن حماد ہو یہ اور وہ
ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے آپ کے یہاں، تحقیق سمیر بن امین الزہیری نے کی ہے، مکتبہ توحید قاہرہ سے یہ چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 333 پہ آپ دیکھیں، عن علی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، لا یخرج المہدی، امام مہدی ظہور نہیں کریں گے، حتیٰ، دیکھیں یخرج لکھا ہے، یولد نہیں لکھا ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، نہیں پیدا ہوئے ہیں، ظہور کی بات ہو رہی ہے۔ لا یخرج المہدی حتیٰ یبصق بعضکم فی وجہ بعض، یہاں تک کہ تم میں سے بعض دوسرے کے چہروں پہ تھوکے نہیں، جب تھوکو گے تب امام مہدی ظہور کریں گے۔ سیم وہی روایت تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے بندے کچھ پڑھا کریں، پہلے بھی کہا ہے جہالت مت دکھائیں، کچھ پڑھا کریں، کچھ پڑھا کریں، اور سند کے اوپر بھی اعتراض کی کوشش نہ کریں، اس کے سند کے اوپر، وہ تمہارے مولوی نے اس کو صحیح مانا ہے، صحیح ہے، میں بھی ایک کتاب سے دکھاتا ہوں، پھر اگر آپ کو شوق ہو تو مزید کتابیں اس کے اوپر میں لگا دوں گا کہ یہ روایت تمہارے ہاں ٹھیک ہے، بے فکر ہیں، آپ کے مولویوں نے اسے استدلال کیا ہے۔ اب مثلا میں دکھا دیتا ہوں ایک دیوبندی عالم سے عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی شہید، یہ بڑا جو ہے نا، اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ قتل ہونے کا سبب بنا ہے، یہ شامزئی جس کا نام ہے، سوات سے اس کا تعلق تھا، اور بہت پاکستان میں دھماکے، پاکستان کے بد امنی میں اس کے فتوے کا کردار ہے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ہم دکھا دیں گے آپ کو۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ آپ دیکھیں، عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، یہاں پہ وہی روایت، عن علی قال لا یخرج المہدی حتی یبصق بعضکم فی وجہ بعض، دیکھیں کنز المال سے انہوں نے نقل کیا، لیکن اصل روایت کیا الفتن میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے کے منہ پہ نہ تھوکو۔ یہ احادیث امام مہدی کے اوپر جو کتاب لکھی ہے آپ کے مفتی نے، شمزئی صاحب نے، انہوں نے، اے اہل سنت دیکھیں ذرا، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور پھر اس کا معنی کیا ہے، دیکھیں یہ حدیث کا معنی سمجھو مولوی، حدیث کا معنی سمجھو، حدیث کا معنی کیا ہے، یعنی لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ تہذیب انسانیت ان میں نہیں ہوگی، اور ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا، تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ جو کہا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے ہاں دوسرے انسان کی نسبت کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی، تہذیب انسانیت نہیں ہوگی۔ یہ معنی اہل سنت عالم نے کیا ہے نا، اہل سنت عالم نے کیا ہے، شامزئی صاحب نے کیا ہے۔ یہ شامزئی کوئی رافضی عالم تھوڑی تھا، یہ تو آپ کے اہل سنت ہیں، یہ تو روافض کے بہت سخت خلاف ہے۔ اچھا، پھر اس روایت کے بارے میں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 76 پہ، یہ حدیث بھی قابل اعتبار ہے، یعنی یہ معتبر حدیث ہے، جناب تمہارے یہ حدیث بھی معتبر ہے۔ اب ذرا اپنی سنیوں کو کہو تھوکو تھوکو، تاکہ تمہارے ہاں مہدی آ جائے۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں تمہارے نزدیک جو تم کر رہے ہو، سوائے اس کے کہ خود اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہو، سوائے اس کے کہ اپنی جہالت کا اظہار کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہالت کا اظہار کرتے رہو، جس کتاب سے تم تیاری کر کے آتے ہو وہ بھی جاہل تھا، یعنی جس نے شیعہ کے خلاف وہ کتاب لکھی ہے جس سے تم تیاری کر رہے ہو، پتا ہے نا وہ کون سی کتاب ہے، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ کس کتاب سے تم لوگ تیاریاں کر کے آ جاتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح جاہل تھا، ورنہ وہ یہ روایت کبھی بھی اپنی کتابوں میں نقل نہ کرتے، شیعہ کتابوں سے طعن کے طور پر، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اگر تم شورا کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، اپنے امام مہدی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، نہیں لا سکتے سامنے، اگر تم اہل حل و عقد کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، بلکہ تم میں سے اہل حل و عقد کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، اگر تم اجماع کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، چونکہ تم جو ہے نا 5000 فرقے تمہارے بن چکے ہیں، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اجماع کریں، تو ٹھیک ہے، تمہارے اپنے مطابق تھوکو، اہل سنت آج اٹھیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکے۔ مولوی صاحب اگر تم واقعی اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو تو تمہاری کتاب سے میں یہ روایت لے کے آیا ہوں، جیسا کہ تم کہتے تھے کہ وہ تو شیعوں کی روایت ہے، تان کے طور پہ کہتے تھے۔ چلے شیعوں نے تو نہیں کرنا، شیعوں نے تو کہنا ہے کہ اللہ نے بھیجنا ہے، صحیح، اس کے علامات ذکر کے، تمہارے ہاں تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے نا امامت، تم تو خود امام معین کرتے ہو، تو اگر نہیں معین کر سکتے کسی اور طریقے سے، نہ تمہارے ہیں شورا کی کوئی صلاحیت ہے، مشورے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ ابو بکر عمر صاحب کے پاس نہیں تھا، جب بدر میں انہوں نے مشورہ دیا تو اللہ کے رسول نے منہ موڑ لیا، صحیح، ویسے اگر تمہارے ہاں مشورے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، شورا نہ کریں، اجماع کی صلاحیت نہیں ہے، تم جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، جمع نہ ہو جائیں، اہل حل و عقد تم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، رہنے دیں، تھوکیں آج کے بعد ایک دوسرے کے اوپر، دیکھ لوں، چونکہ تمہارے ہاں جو تم نے اپنا جو اوپینین پیش کیا ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں،
اسی کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ اب میں آخر میں یہی کہتا ہوں، جہالت چھوڑ دیں، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، تان کرنا ہے بے شک کریں، طنز کرنا ہے بے شک ہی کریں، لیکن جہاں پہ مورد بنتا ہوں خدا کے لیے پھر بھی تمہیں کہتا ہوں ہمارا بھی ٹائم ضائع مت کریں۔ آئندہ کسی شیعہ روایت سے استدلال کرو گے پہلے اپنی کتابوں میں ڈھونڈ لیں، اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا تو کسی دیگر مفتیوں کو کہیں کہ وہ تمہارے لیے ڈھونڈیں، وہ دیکھ لیں۔ تم نے اگر پڑھنا نہیں ہے، تم نے ٹھان لی ہے کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے، اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھنی، تم نے صرف اور صرف وہی تیار شدہ مواد اٹھا کے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے وہی کام کریں، لیکن یہ کام کریں پہلے اپنی کتابوں میں یہ روایات ڈھونڈیں تاکہ تمہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ مشورہ میں نے پہلے بھی دیا تھا، ابھی بھی دیتا ہوں۔ تمہارے ہاں اگر جناب ابوبکر عمر کی طرح مشورے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ہے، ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو کہ سر اپنی رسوائی نہ کریں، ہم آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ آج کے بعد کسی بھی روایت سے جب تم استدلال کرو گے اپنی کتابوں میں ڈھونڈیں، اگر تمہاری کتابوں میں ہے تو یہ فکر بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ روایت تک ہم پہنچیں گے نہیں۔ اگر تمہاری کتابوں میں ہے یقیناً وہ ہمارے دسترس میں ہے، وہ ہمارے پہنچ سے دور نہیں ہے، ہم اس تک پہنچے ہیں، ہم وہ آ کے تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی بہت سارا کچھ مواد ہے جو ہم نے بیان نہیں کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی ابو موسیٰ اشعری کے منافقت پر آپ کو لاجواب کیا ہے اور ابھی تک تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح آج بھی اور مناظرے میں بھی بہت سارے سوالات کیے تھے کہ جس کا جواب تمہارے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ آج بھی تمہیں کہتا ہوں، وہ پھر میں کلپ ریکارڈ کر کے تمہاری کتابوں سے وہی روایت دکھائی کہ جس کا مذاق تم نے بنایا تھا، آج یہ روایت بھی تمہاری کتابوں سے میں نے دکھا دی ہے، یقیناً تمہارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی رسوائی نہ کریں، لوگوں میں اپنی جہالت کا اظہار اور نہ کریں۔ جب تم نے کوئی کلپ ریکارڈ کرنا ہے تو اچھی طرح پڑھ کر تیاری کر کے سامنے آ جائیں، پھر کلپ ریکارڈ کریں۔ ایسے اگر شہرت ملتی نا بڑی آسانی سے تو ہر ایک مفتی جو ہے، جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، وہ اس وقت مشہور ہو چکا ہوتا۔ اس طرح کی شہرتیں نہیں ملتی سر، اور اگر آپ نے شہرت پا بھی لی نا تو تمہاری اس شہرت کو ہم ایک چٹکی میں ختم کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تم ایک جاہل انسان ہو، جہالت کا اظہار کرتے ہو، خود اپنے آپ کو رسوا کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔